أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. شروع اللہ وحدہ لا شریک کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ جل وعلا اپنے کلام معزز سورۃ النور آیت نمبر 63 اور 64 اصل میں سورہ نور کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی یوں فرما رہے ہیں جیسے آپ نے گزشتہ سماعت فرمایا تھا 62ویں آیت میں آپ نے اس آیت کا تفصیل وضاحتی طور پر آپ نے سماعت فرما چکے ہیں۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم کو پکاریں، جب تمہیں بلائیں تو تم رسول کے بلانے کو، نبی کے بلانے کو جیسے عام لوگوں کے بلانے کو جیسے تم سمجھتے ہو، تم نبی کے بلانے کو بھی اپنے درمیان ایسا نہ سمجھو۔ جب تمہیں اللہ کا پیغمبر تمہیں بلائے تو اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں۔ یعنی نبی کے بلانے کو عام لوگوں کے بلانے کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے۔ نبی کے پکار پر جواب دینا فرض ہے، یہاں تک کہ جیسا کہ واقعات میں ہمیں ملتا ہے کہ اگر آپ نماز کے اندر بھی ہوں، نماز کی نیت باندھ کر نماز میں بھی کھڑے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بلائیں تو چاہیے کہ نماز چھوڑ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی پکار کا جواب دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار عام لوگوں کی پکار کی طرح نہیں سمجھا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو عام لوگوں کے بلانے کی طرح نہیں سمجھا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو آپ کے بلانے کا جواب فوراً ہونا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ یہ جانتا ہے کہ تم میں سے کون لوگ ایک دوسرے کو جو ہے آڑ لے کر کے نبی کی بات سے چپکے سے سٹک جانے بہانہ ڈھونڈتے ہیں، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ نبی کے بلانے سے مراد اسی وقت کا بلانا بھی ہو، یا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں جیسے صحابہ کرام کو کوئی پیغام بھیجا تو اس پیغام کو فوری طور پر جو ہے اسے قبول کرنا اور اس کے لیے فوراً آ جانا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو عام لوگوں کی پکار نہیں سمجھا جائے گا۔ جس طرح سے علماء کرام نے جیسے تفسیر میں بیان فرمایا ہے، یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو تم لوگ ہرگز جو ہے عام لوگوں کی پکار کی طرح نہ سمجھو۔ اصل میں یہاں لفظ دعا استعمال ہوا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ لا تجعلوا دعاء الرسول فرمائے، لفظ دعا استعمال ہوا ہے جس کے معنی بلانے کے بھی ہیں، دعا کرنے اور پکارنے کے بھی آتے ہیں۔ نیز دعا رسول کے معنی رسول کا بلانا یا دعا کرنا بھی ہو سکتا ہے، اور رسول کو پکارنا بھی ہے، اور رسول کا پکارنا بھی ہے۔ ان مختلف معنوں کے لحاظ سے اس آیت کے 3 مطلب لے سکتے ہیں، اور تینوں مطلب اپنی جگہ صحیح ہے۔ اول یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو عام آدمیوں میں سے کسی کے بلانے کی طرح نہ سمجھو۔ ایک یعنی رسول کا بلاوا غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، یعنی بہت معنی رکھتا ہے، اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے آپ کو بلایا ہے تو پھر آپ کو فوری طور پر جواب دینا ہے۔ دوسرا کوئی بلائے اور تم لبیک نہ کہو تو تمہیں آزادی ہے۔ دوسرا آدمی آپ کو بلائے اور تم نے لبیک نہیں کہا تو تمہیں آزادی ہے، مگر رسول بلائیں اور تم نہ جاؤ یا دل میں ذرہ برابر بھی تنگی محسوس کرو تو تمہارا ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ نبی علیہ السلام بلائے اور تم نے جواب نہیں دیا نبی کی پکار کا، نبی کے بلاوے کا، اور تم نے اپنے دل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم لوگ کیا واقب بھی بلاتے رہتے، اس طرح سے ذرا برابر بھی اپنے دل میں تنگی محسوس کی تو پھر اس کا ایمان خطرے میں پڑ گیا، اس کا ایمان گیا کام سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو عام لوگوں کی طرح بلایا جانا نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوسرا یہ رسول کی دعا کو عام آدمیوں کی سی دعا نہ سمجھو۔ دوسرا مطلب وہ تم سے خوش ہو کر دعا دے تو تمہارے لیے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اور اگر نبی علیہ السلام ناراض ہو کر بد دعا دے دیں تو تمہاری اس سے بڑھ کر کوئی بدنصیبی نہیں۔ یہ دوسرا معنی۔ تیسرا مفہوم، رسول کے پکارنے کو عام آدمیوں کے ایک دوسرے کے پکارنے کی طرح نہ ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے پکارا، نبی علیہ السلام نے بلایا، نبی علیہ السلام کے بلانے کو عام لوگوں کے بلانے کی طرح ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے۔ یعنی تم عام آدمیوں کو جس طرح ان کے نام لے کر بآواز بلند پکارتے ہو، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکار سکتے، اور نہ ہی آپ کی پکار کے جواب کے معاملے میں سستی یا کاہلی کر سکتے، اور نہ ہی اللہ کے نبی کو جب تم پکارتے ہو تو ادب کا لحاظ کرے بغیر جیسے عام لوگوں کو جیسے تم پکارتے ہو ایسے نبی علیہ السلام کو بھی نہیں پکار سکتے۔ ادب کا لحاظ رکھنا، آپ علیہ السلام کو پکارنے میں بھی مکمل طریقے سے آپ کی رسالت کا، آپ کی عزت و احترام کا، آپ کی تعظیم و توقیر کا مکمل طریقے سے لحاظ رکھنا ایمانی حصہ ہے۔ اس معاملے میں ان کا انتہائی ادب ملحوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ ذرا سے بے ادبی بھی اللہ کے یہاں مواخذے کا سبب بن سکتی ہے۔ ذرا سی بے ادبی بھی اللہ کے یہاں پکڑ کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات کے معاملے میں ذرا سی بے ادبی ہمارے ایمان کو بھی خطرے میں ڈال سکتی ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں رسوا بھی کر سکتا ہے، اور اللہ کے پکڑ کا بھی ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے معاملے میں مکمل آپ کے ادب و احترام، آپ کی تعظیم و توقیر، ان باتوں کا مکمل لحاظ رکھنا ایمانی حصہ ہے۔ یہ تینوں مطلب اگرچہ معنی کے لحاظ سے صحیح ہیں اور قرآن کے الفاظ تینوں کو شامل ہیں، لیکن بات کے مضمون سے پہلا مطلب ہی مناسبت رکھتا ہے۔ آگے جیسے اللہ فرماتے ہیں ترجمے کے اندر، جیسے اللہ نے فرمایا کچھ لوگ جو ہے نبی کی بات سے ایک دوسرے کا آڑ لے کر سٹکنا چاہتے ہیں، رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر بلا رہے ہیں، اگر ان کے بلاوے کا جواب نہ دیا گیا تو پھر یہ بڑے فتنے میں پھنس سکتے ہیں۔ جیسے قرآن کہتا ہے، یہ منافقین کی ایک اور علامت اللہ نے یہاں بیان کی، اسلام کی اجتماعی خدمات کے لیے جب بلایا جاتا ہے
تو وہ آ تو جاتے ہیں، منافق جب بلایا جاتا ہے تو آ تو جاتے ہیں، مگر کسی کا آڑ لے کر پھر سٹک جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں پھر؟ کوئی نہ کوئی بہانہ آ جاتے ہیں، رسول اللہ بلائے بول کے آ جاتے بڑے جوش کے ساتھ، ایسے لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے مکمل تیاری کے ساتھ آ گئے ہیں، نبی کی بات کو ذرا برابر بھی انکار کیے بغیر نبی کے بلاتے ہی سب سے پہلے آ گئے۔ پھر آنے کے بعد جو ہے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان کا دماغ جو ہے مکر اور فریب کی طرف بڑھتا ہے، اور یہ بہانوں کی طرف اپنا رجحان، اپنے خیالات کو دوڑاتے ہیں، یہاں تک کہ جب معاملہ اجتماعی عمل کے کرنے کا ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے کچھ نہ کچھ بہانہ کر کے یہ اپنے آپ کو فتنے میں ڈال کر یہاں سے کھسک جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ منافق لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کے پاس آ کر اجتماعی عمل کے شروع ہونے سے پہلے پہلے کوئی نہ کوئی بہانہ لیتے ہیں اور اس بہانے کو لے کر کے وہاں سے سڑک جاتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں نبی کی بات کی خلاف ورزی تمہیں بڑے فتنے میں ڈال دے گی۔ نبی علیہ السلام کی بات کا انکار کرنا، آپ کی بات سے روگردانی کرنا، آپ کے بلانے کے باوجود بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ آپ لوگوں کی حقیقت تو اللہ کو معلوم ہے کہ تم نے اپنے دلوں میں کیا ارادے لے کر کے نبی کے پاس سے اجتماعی عمل سے روگردانی کر کے تم لوگ کس بہانے کو لے کر کے یہاں سے جو ہے اٹھ رہے ہیں، نکل رہے ہیں، یہاں سے نبی کو منہ پھیر، نبی علیہ السلام کی طرف پیٹ پھیر کر کے نکل رہے ہیں، یہ سب اللہ جانتا ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ تم لوگ اللہ کے نبی کی خلاف ورزی کرو گے تو تم فتنے میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اس کے متعلق علماء مفسرین لکھتے ہیں، امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتنے کا مطلب ان پر ظالموں کا تسلط کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان کو فتنے میں ڈال دیں گے۔ فتنے میں ڈالنے کا مطلب یعنی نبی کی بات کا انکار کر کے، نبی کو پیٹھ دکھا کر کے، نبی کے بات کو عمل کرنے کے بجائے نبی علیہ السلام کو ان کے خیال میں، ان کے ارادے میں کہ ہم نے نبی کو نعوذ باللہ دھوکہ دے دیا، ہم آپ بچ گئے، تو یہ خیال سے تم لوگ جب نکلتے ہو تو اللہ بھی تمہیں نہیں چھوڑے گا، اللہ تمہیں ایک فتنے میں ملوث کر دے گا، فتنے میں اللہ تمہیں پکڑ لے گا۔ اور اس فتنے کے تعلق سے حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان پر ظالموں کا تسلط کیا جائے، یعنی اگر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کریں گے تو ان پر جابر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں نبی علیہ السلام کی نافرمانی کا نتیجے کا خمیازہ آج امت بھگت رہی ہے۔ آج دنیا پر اللہ تبارک و تعالی ہماری نافرمانیوں کے نحوست کے سبب سے ایسے ظالم حکمران ہمارے سروں پہ مسلط ہیں، ان کے ظلم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں عالمی سطح پر تو دیکھو تو مظلوم فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو وہ لوگ بے دریغ ڈنکے کی چوٹ پر جب چاہے جسے چاہے حملہ کر رہے ہیں، اور انہیں اس بات کا بھی خوف نہیں ہے کہ دنیا کیا سمجھے گی، ہمارے ظلم کے خلاف کوئی آواز اٹھائے گا، کوئی آواز اٹھانے کی ہمت اور جرات کرے گا تو اس کا بھی انہیں خوف خطر نہیں ہے۔ ظالم اتنے بے قابو اور اتنے ان کنٹرول ہو گئے ہیں اور ایسے ظالموں کو مسلط کر دیا گیا۔ آج وہ نڈر اور بے خوف و قطر ہو کر کے کبھی انہیں ڈرا رہے ہیں تو کبھی انہیں ڈرا رہے ہیں، اور وہ ڈرا ہی نہیں رہے بلکہ وقتیہ طور پر جب جب انہیں ضرورت محسوس ہو تب وہ مسلمانوں پر حملے بھی کر رہے ہیں، اور حملہ کر کے انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں تمہاری نافرمانیوں کی سزا اللہ دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ تمہیں تمہارے فتنوں کا، یعنی تمہارے نبی سے روگردانی کرنے کا، نبی کی بات کی مخالفت کرنے کی سزا کے طور پر اللہ تمہیں ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ دو باتیں فرمائیں، ایک تمہیں فتنے میں ڈالے گا، اور دوسرا اللہ نے فرمایا تمہیں عذاب علیم میں گرفتار کرے گا، دردناک عذاب میں۔ فتنے سے مراد ظاہری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے قول کے مطابق ظالم حکمران مسلط ہوں گے، اور عذاب علیم تو آپ کو معلوم ہی ہے وہ اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی اس عذاب کی شکل
ہمیں مل سکتی ہے نافرمانوں کو۔ اللہ ہمیں نافرمانی سے بچائے، نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات کو اپنی جان سے زیادہ معزز رکھیں، اور نبی علیہ السلام کی بات کے معاملے میں ذرا بھی ہم کو کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ آخری آیت سورہ نور کی آپ یہ بھی سماعت فرما لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ، یعنی اللہ فرماتے ہیں آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ، اور اللہ آگے فرماتے ہیں تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ تمہاری نیت، تمہارے ارادے، تمہارا اخلاقی یعنی کہ اخلاقی بگاڑ یا نیتوں کا بگاڑ، تمہارے اعمال جو بھی ہے، جو تم کرتے ہو وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تمہارے کسی عمل سے بے خبر نہیں ہے۔ تم جس روش پر بھی ہو اللہ اسے جانتے ہیں۔ تمہارے ارادے کیسے ہیں، تمہاری نیتیں کیسے ہیں، تم لوگوں نے جو ہے کس ارادے سے نبی علیہ السلام کے پاس سے، نبی کی بات سے، نبی کے حکم سے جو ہے یہاں سے اٹھ کے چلے گئے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ بے خبر تھوڑی ہے کہ تم نے یہاں مکر کر کے، بدنیتی کر کے، جو ہے مکاری کے ارادے کے ساتھ یہاں سے نبی علیہ السلام کے پاس سے تم اٹھ کے چلے جاؤ، اور اللہ تمہارے اس اٹھ کے جانے سے اللہ بے خبر ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ باخبر ہے، تمہاری ہر روش کو جانتا ہے، تمہارے ہر ارادے کو جانتا ہے۔ ارے اللہ تو وہ ہے علیم بذات الصدور، دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں تک کو جاننے والا، کہ تمہارے یہ منصوبے، تمہارے یہ پلان، تمہارا یہ فریب، تمہارا یہ مکر جو تم نے اپنے دماغوں میں، اپنے دلوں میں یہ مکر کے جال بنے ہیں، یہ مکر کے منصوبے بنائے ہیں، کہ یہ مکر کے منصوبوں سے اللہ بے خبر ہے؟ اللہ جانتا ہے، اللہ کو علم ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، یعنی ہر آدمی کیا کچھ کر کے آیا ہے۔ جب سب لوگ اس کی طرف لوٹ کے جائیں گے، جس کو یوم الحشر، یوم الدین، یوم الجزا، یوم القیامہ، جس دن کے نام کو اس طرح سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی اس دن معلوم پڑ جائے گا، اس دن پتہ چل جائے گا کہ تم نے کیا کر کے آیا ہے، تمہارے کیا منصوبے تھے، تمہارے کیا ارادے تھے، تمہارے کیا اعمال تھے، تمہاری نیتیں کیسی تھی، تم نے کس طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو تباہ کر کے آیا ہے، یہ سب کا سب حقیقت اللہ اس دن کھول کر سامنے رکھ دیں گے۔ کیوں؟ وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے الحمدللہ سورہ نور الحمدللہ مکمل ہوا۔ جو کچھ ہم نے صحیح کہا ہے یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ اگر کوئی بات ایسی جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف کہی گئی ہے تو وہ اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ اسلام قبول بلا فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، بلاؤں وباؤں، پریشانیوں، مصیبتوں، حادثوں سے ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے، عافیت اور سلامتی کا معاملہ فرمائے۔ اے پروردگار جتنے مسلمان بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمر دائم عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان بے روزگار ہیں انہیں حلال و ساتھ برکت والی روزیاں عطا فرما۔ جو بے نکاح بچیاں ہیں مولا ان کے صحیح سالم جوڑے کا انتظام فرما۔ اے اللہ جو مسلمان قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا آسان شکل صورتیں پیدا فرما۔ پروردگار اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد